بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھیں گے پروگرام آپ میٹرو ٹائم نیوز سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں طاہر محمود ہوں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے الیکشنز کو لے کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آزاد کشمیر میں جلسے بھی کر رہے ہیں اور جلسے عام سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور ان خطابات میں ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کی ذاتیات پہ جانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو سابقہ کام ہیں ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے کیا کیا اور کون کیا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کل بلاول بھٹو صاحب آزاد کشمیر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں، وہ تو یہی بزدار اور یہی کٹپٹلی کو چلانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام اگر تکلیف میں ہے، پاکستان کے عوام اگر مشکل میں ہے تو وہ مشکل میں نہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ گرانے کو تیار نہیں ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ہم چینلوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، ہم نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست میں پہنچ چکے ہیں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے، بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ جو آر اور پار کی باتیں کرتے تھے وہ پاؤں پکڑنے پر تیار ہو گئے ہیں، اور بزدار اور اس کٹ پتلی حکومت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی اس حکومت کو چلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام مشکل میں ہے اور ہم اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں یہ وہی چہرے ہیں یا ان چہروں کے آگے یہ ان کا نیکسٹ ورژن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ماضی میں یہ لوگ اس ملک پہ مسلط نہیں رہے، انہوں نے حکومت نہیں کی؟ یہ تو دہائیوں سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ آج محترمہ مریم صفدر صاحبہ کیا فرما رہی تھی، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام۔ میرے یوتھ کے بچے نعرہ لگا رہے تھے کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف۔ میرا باپ بھی کشمیری ہے، میری ماں بھی کشمیری ہے، میرے دادا دادی نانا نانی سب کشمیری ہیں۔ کشمیریوں کی تکالیف کو، دکھوں کو انشاءاللہ ختم ہونا ہے، اور کس کی قیادت میں ہونا ہے؟ کشمیر کا بیٹا محمد نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سب جنگیں لڑے گا۔ نہ صرف یہ کہ نواز شریف آپ کی جنگ لڑے گا، آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا، آپ کی آزادی کی جنگ لڑے گا۔ جی ناظرین، کشمیر کے دکھوں کو ختم ہونا ہے، لیکن ختم کس کی قیادت میں ہونا ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں کشمیر کے دکھوں کو ختم ہونا ہے۔ لیکن ناظرین، بات پھر وہی ہے کہ یہ لوگ دہائیوں سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ حکومت میں ان رہے ہیں۔ کبھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے شروع کرتے ہیں اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر یہ 3 بار پہنچتے ہیں، لیکن اب بھی یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے دکھوں کو صرف دور کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف کر سکتا ہے۔ اتنے عرصے تک کشمیر کا کسی کو خیال نہیں آیا، لیکن جب بھی کہیں کسی بھی جگہ پہ کوئی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اپنے نمبرز آف گیمز جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے یہ ایسی باتیں، ایسے پاور شو اور یہ ایسی ساری یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ سمر اقبال بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب جی یہ فرمائیے گا، یہ تقاریر کے کچھ شارٹس جو تھے وہ آپ کو سنوائے ہیں، ہمارے ویورز نے بھی سنے، آپ نے بھی سنے۔ تو یہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ فرمانا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آپ کے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑے گا۔ تو بھٹی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزادی اور حقوق کی جنگ جو ہے یہ اب لڑیں گے، اس سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں طاہر صاحب، یہ والی ساری باتیں جو ہے نا پرانی ہو چکی ہوئی ہیں۔ میرے خیال ہے کہ جو کچھ اب تک پی ڈی ایم کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد سے اب نون لیگ کو اور پی پی کو دونوں کو چاہیے کہ یہ اپنی سیاست کے تھوڑے سے انداز جو ہیں ان کو بدلنا چاہیے۔ کہ آپ ابھی اس وقت اب وہ ٹائم تو گزر گیا جو پہلے پی ڈی ایم والا تقاریر کا ٹائم تھا، وہ جلسے جلوسوں کا ٹائم تھا، وہ جو لانگ مارچ کا ٹائم تھا۔ لیکن اگر آپ اس وقت، اور ہماری قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پچھلے 5 سال بڑی آسانی سے بھلا دیتے ہیں، یہ تو ابھی 6 ماہ کی بات ہے، 6 ماہ بھی ہم نے یاد نہیں رکھے۔
کہ کچھ 4 ماہ 6 ماہ پہلے یہ پارٹیاں، یہی پارٹیاں ان کے کیا بیانیے تھے اس وقت تقاریر میں کھڑے ہو کے یہ لوگ کیا کہتے تھے، یہاں تک کے نعرے لگائے ہوئے تھے کہ جی یہ ہم چاہیں تو میں لات ماروں تو اس گورنمنٹ کو گرا دوں، میں چاہوں تو اگلے 24 گھنٹے میں اس گورنمنٹ کو گرا دوں. کبھی ڈیٹ آ جاتی تھی کہ جی آپ دیکھیں گے اب 8 تاریخ کو یہ حکومت چلی جائے گی، اب 13 تاریخ کو حکومت چلی جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2021 کا سورج دیکھیں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں آپ کو وقتی طور پہ سیاست میں جو جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تو آپ کو وقتی طور کے اوپر تو وہ آپ اپنے جو کارکنان ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا جذبہ دلانے کے لیے، جوش ولولہ دلانے کے لیے وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہتی. ہمیشہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر سیاست کرنی چاہیے کہ جو ریئلٹی بیسڈ ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ نے مریم صفدر صاحبہ کا ذکر کیا کہ اب وہ اس وقت آزاد کشمیر پہنچی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ان کو ایک اپنے بھرپور رشتے بھی بتا رہی ہیں. ایک بھٹی صاحب ایک بھرپور انتخابی مہم جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور ایسا سمجھ لیں کہ وہ یہ ابھی آپ نے سنا وہ فرما رہی تھی کہ نواز شریف آپ کے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑے گا، یعنی کہ اس سے پہلے جو سب کچھ ہوتا رہا ہے یعنی وہ صرف پلاننگ کرتے رہے، کوئی پیپر ورک کرتے رہے، اور آزادی اور حقوق کی جنگ جو ہے وہ اب انہوں نے لڑنی ہے. اور خدا نخواستہ آزاد کشمیر تو آزاد ہے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر کون سے حقوق کی جنگ لڑنی ہے انہوں نے؟ طاہر صاحب یہ والا معاملہ صرف آج آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں صرف وہاں پر نہیں ہے. یہ والا معاملہ آپ اوور آل پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں تو یہ لوگ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ جی آپ ہمیں موقع دے دیں جی تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. بھائی جو پہلے اتنی بار موقع مل چکا ہوا ہے، جو پچھلے 30-35 سال یہ دو جماعتیں گزار کے گئی ہیں، پی پی اور نون لیگ، ان کے اندر آپ اپنے معاشی گراف تو اٹھا کے دیکھیں کہ بھائی پاکستان کی پوزیشن کیا تھی اور کہاں چلی گئی. جو 10 سال تھے 2008 سے لے کے 2018 تک والے، ان کے اندر آپ کی جتنے بھی جو معاشیات کو جاننے والے لوگ ہیں وہ جب آپ کو پاکستان کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی بیسیکلی پاکستان کا جو آج حال ہو رہا ہے، جو آج ہمیں اتنے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتنی مہنگی بجلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں معاشی طور پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب یہ ذرا سن لیں، نواز شریف آپ کے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑے گا جی، اور مودی جو ہے وہ نواز شریف کی دہلیز پہ چل کے آتا تھا. تو مودی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ان سے معافی مانگنے کے لیے آتا تھا مودی ان کی دہلیز پہ چل کے؟ معافی مانگنے کے علاوہ طاہر صاحب آپ دیکھیں، معافی چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کوئی آفیشیل ٹور تھا؟ کیا اس میں کوئی آ کے کوئی دونوں سائڈوں کے اوپر کوئی تجارتی معاہدہ ہوا، کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، یا کچھ ایسا کام ہوا جس کے اوپر یہ بات بھی کرتے ہوئے اچھے لگے؟ وہ تو ایک بالکل ذاتی ایک ملاقات تھی، اس کے اوپر تو یہ بات تو میرے خیال میں کہ ان کو یہاں پر اٹھانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ بھائی وہ کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، وہ کوئی آفیشیل انویٹیشن کے اوپر نہیں آئے ہوئے تھے. وہ تو جس طرح سے وہ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ وزٹ کر کے واپس جاتے ہیں انڈیا والے، تو یہ تو ابھی تک بھی ان کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ بھائی یہ وہ کیسے کیا؟ آپ لوگ ملکی مفاد کے لیے کشمیر کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر یہ جا کے ابھی کمپین کر رہے ہیں، بھائی کشمیر کے معاملے کے اوپر ہی ان کو بلا لیا ہوتا، آپ اسی بہانے ان کو اپنی جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کروا، اپنا جو سرمنی ہو رہی تھی ان کے گھر شادی والی وہ بھی اٹینڈ کروا لیتے، تو چلے عوام کے لیے ایک ایکسکیوز ہو جاتا، عوام کو یہ پتہ چل جاتا کہ جی ٹھیک ہے جی میاں صاحب نے بڑا کوئی اچھا کام کیا. دیکھیں نا بھٹی صاحب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے، اپنی دوستی کو بروئے کار لاتے، چلیں کم کسی حد تک یہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ تو حل ہو جاتا، اور تاریخ میں ان کا نام، تاریخ میں سنہری الفاظ میں ان کا نام لکھا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل کروایا. یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ وہ خود چل کے جو ہے وہ نواز شریف کی دہلیز پہ آتے تھے. نہیں دیکھیں طاہر صاحب، کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک ہی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے میاں صاحب بیٹھتے اور ان کو قائل کر کے اور اس کو 5 سال تھے، 5 4 سال تو رہے ہیں. یہ ضرور تھا کہ اسی میٹنگ کے اندر اگر ان کے کوئی بھی معاملات، کرنٹ معاملات رکھ لیے جاتے، ان کو ڈسکس کر لیا جاتا، اور ایک ان کے پاس ریزن آ جاتی کہ دیکھیں جی ہم نے مودی کو یہاں پہ اس لیے بلایا تھا جی کہ ہم لوگ ان کے ساتھ یہ والی نیگوسیشن کرنا چاہتے تھے. بھائی ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اگر مریم صفدر صاحبہ کشمیر میں گئی ہیں، وہاں پہ کمپین چلا رہی ہیں،
وہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میاں صاحب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں طاہر صاحب کہ یہ وہ والا ٹائم ہے، وہ والا معاملہ ہے کہ جہاں پہ تو آپ کو چاہیے. اب اس وقت ایک چیز کا آپ کمپیریزن کیجیے گا، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر جاتے ہیں، وہ جا کے کوئی الیکشن کی کمپین نہیں تھی، اس سے پہلے انہوں نے جتنے بھی وہاں پر جا کر وزٹ کی ہیں اور عوام کے ساتھ مخاطب ہو کے انہوں نے جو بھی تقاریر کی ہیں ان کو اب نکال کے رکھ لیں. انہوں نے انڈیا کو بڑے سخت الفاظ میں وہاں پہ مذمت بھی کی اور ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بولا. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ والی ہماری جو پارٹیز ہیں، پی پی لگا لیں اور نون لیگ لگا لیں، آپ ان کی آج کے دن کی جو تقاریر ہوئی ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں کہ آج کے دن میں بھی انہوں نے سوائے لوکل سیاست کرنے کے، سوائے اپنی ہی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے، انہوں نے وہاں پہ جا کے انڈیا کے بارے میں مجھے اس میں سے آپ کوئی 3 الفاظ نکال کے دے دیں کہ انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ بولے ہوں کہ جو انہوں نے کشمیر کے اندر جو سٹیپ لیے وہ انہوں نے کیوں لیے. جی بالکل بھٹی صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک ایسا بیان، کوئی ایک ایسی سپیچ، کوئی ایک ایسی گفتگو جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ کشمیر کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، یا سخت الفاظ، یہاں تک کہ سخت الفاظ جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں کیے گئے. لیکن بھٹی صاحب یہ بھی فرمایا گیا کہ میں جانتی ہوں کشمیریوں کو آج نواز شریف جو ہیں وہ بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں. تو یہ آپ ہی زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں شدت سے یاد آ رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو یہ بھی بولا کہ جی میرا سارا خاندان بھی کشمیری ہے، میری والدہ بھی کشمیری ہیں، میرے والد بھی کشمیری ہیں، اور مجھے کشمیر کی بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور مجھے میں ابھی اگلے 15 دن 18 دن آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ کے دکھ درد جو ہیں وہ سنیں گے، آپ کے دکھ درد ان کا حصہ بنیں گے. تو اس سے پہلے کے دکھ درد جو تھے وہ کس نے سننے تھے؟ وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. ہاں جی، یہ والی سیاست اب میرے خیال میں پرانی ہو چکی ہے کہ اب جب یہ تو وہ ایک گلی محلے والی سیاست ہے کہ جس طرح ہمارے پاس اگر کوئی کونسلر کے بھی ووٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے تو 5 سال ہمیں وہ نظر نہیں آتے، یا کوئی ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں تو وہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو الیکشن سے 2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے وہ گلی محلے میں آ کے ان کی بیٹھکیں بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ عام عوام میں گل مل بھی جاتے ہیں، وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. بھائی اب وہ والا ٹائم نہیں رہا. ابھی آپ کو چاہیے کہ وہاں پر اگر آپ گئے ہیں تو اب ان کو یہ مت بتائیں کہ جی میاں صاحب نے آ کے آپ کے لیے کیا کرنا ہے. ان کو آپ نے تو جتنا ٹائم گزارا ہوا ہے آپ ان کو بتائیں کہ جی میاں صاحب نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے سامنے اس طرح کی ایگزامپلز رکھیں کہ دیکھیں جی میاں صاحب نے یہ کارنامہ کیا، میاں صاحب نے یہ کمال کیا. ایسی چیزیں ان کے سامنے رکھ کے کچھ مثال اگر بنانی ہے تو مثال بنا کے اپنا ووٹ بینک بنائے نا. یہ تو باتیں پرانی ہو گئی کہ جی آپ ابھی بھی وہاں پر کھڑے ہو کر بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی آج بھی وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ان کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو اپنا جیتا ہوا الیکشن نہیں ہارنے دیں گے. بھائی ابھی تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور آپ ابھی سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ الیکشن جیت گئے ہیں؟ وہ یہ فرما رہی تھی کہ جان گئے ہیں ووٹ چوری کیسے روکنی ہے، یعنی ووٹ کی جو چوری ہوتی ہے نا اس کو کیسے روکنا ہے یہ ہم جان گئے ہیں. تو اسی جانکاری کے لیے تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے کئی بار ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں انتخابی اصلاحات پہ بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کی بات سنیں گے. اگر وہ قابل عمل ہوئی تو اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم اس سائڈ پہ نہیں آئیں گے. اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ووٹ چوری کیسے روکنی ہے، یہ ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ ووٹ چوری ہونے کو کیسے روکنا ہے. جبکہ ان کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ فرما رہے ہوتے ہیں جی ہم سب ووٹ چوری کرتے ہیں، میں بھی ووٹ چوری کر کے آیا، فلاں بھی ووٹ چوری کر کے آیا. وہ میرا خیال آپ نے سنی ہوگی وہ بات. سابق وزیر اعظم جی شاہد خاقان عباسی صاحب وہ آ کے آن ایئر اسٹریٹ فارورڈ یہ بولتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہر الیکشن چوری ہوتا ہے جی، ہاں جی ہم لوگ بھی الیکشن چوری کر کے آئے ہیں جی، آپ کیا کر لیں گے ہمارا، کیا کر لیں گے ہمارا. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں یہ بھٹی صاحب یہ کیا سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ، مطلب کیا آپ اپنا امیج کیا دنیا کو کیا اپنا منہ دکھا رہے ہیں، چہرہ اپنا کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں شروع سے ہی انتخابات چوری ہوتے آ رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ مطلب باقی پارٹیوں کو تو آپ بیٹھ کے بلیم کریں کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی یہاں پہ انہوں نے دھاندلی کی، یہاں پہ دھاندلی کی. جہاں پہ جو بندہ الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے، دوسری پارٹی کو کہہ دیتا ہے کہ جی اس نے دھاندلی کی.
تو لیکن آپ اپنے منہ بیٹھ کے خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں ہر الیکشن میں دھاندلی بھی ہوتی ہے اور ہم نے بھی دھاندلی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہیں تو بھائی آپ کو تو چاہیے کہ یہ جو ای وی ایم سسٹم آ رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ والا, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جی جو 2018 والی گورنمنٹ ہے ابھی تک بھی آپ لوگ سلیکٹڈ کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ لوگ یہ ایون کے جو ابھی سنگنگ الیکشن ہوئے ان کے اندر بھی بارہا انہوں نے الزامات لگائے, حالانکہ الیکشن بھی یہ خود جیتتے رہے, جی اس کے باوجود بھی دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے. تو ان کو تو چاہیے کہ ابھی بھی آگے آئیں اور آگے آ کے بتائیں. دیکھیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ رہی ہیں نا, اس کا ایک اتنا شفاف نظام ہے, اتنا شفاف اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ کی جو بیلٹ کے تھرو جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی آپ سمجھ لیں کہ اگر 40% یا 30% چانسز ہوتے ہیں ریگنگ کے, تو جب آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کوئی 2% بھی چانسز نہیں رہتے ریگنگ کے, لیکن ان کو کیونکہ پتہ وہ ہے نا اتنا یہ شفاف نتائج نظام ہے. بالکل مختلف ہو جائیں گے, ان کو پتہ ہے یہ شاید مختلف ہو جائیں گے. اس لیے اس طاہر سائڈ پہ صاحب نہیں آ رہے. ناظرین بہت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بلاول بھٹو صاحب کے جو بیانات ہیں جو کل انہوں نے راولہ کوٹ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے راولہ کوٹ کے نواحی ایک علاقے باسپور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وہ یہ فرما رہے تھے کہ آر پار کی سیاست کرنے والے پاؤں پکڑنے کو تیار ہو گئے. ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, کیا مسلم لیگ نون ایک نظریاتی جماعت نہیں رہی؟ اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین مودی وہ ان کا یہ فرمانا تھا کہ مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, مودی کو شادیوں پہ نہیں بلاتے. یعنی یہ بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی مسلم لیگ نون کو انہوں نے یہ بات کی, ان کو ٹیز کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب یہ ماضی میں کرتے رہے. حالانکہ اگر آپ چند ماہ پیچھے جائیں تو وہ سب کے سامنے, پوری قوم کے سامنے انہوں نے کیسے اتحاد کیا اور کیسے ایک دوسرے کے ادھر محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے سندھ کا وزٹ بھی کیا, وہ بھی سب نے دیکھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قبر پہ بھی گئیں اور وہاں پہ بھی سارا کچھ دیکھا کہ یہ کیسے متحد تھے, کیسے ان کا اتحاد تھا. لیکن یہ اتحاد ایسے ایک کانچ کے شیشے کی طرح یہ ثابت ہوا ہے کہ جس کو ہلکی سی ٹھوکر لگی اور یہ اتحاد ٹوٹ کے بکھر گیا. جی بھٹی صاحب, کل کا جلسہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. جی جی. اور یہ بلاول بھٹو صاحب نے گورنمنٹ اور پاکستان اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی جو ہے نا انہوں نے سمجھ لیں کہ راج کے جو ہے نا وہ کلاس لگائی کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ آر پار کرنے والی جو سیاست تھی وہ پاؤں پکڑنے تک پہنچ گئی. یہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون ایک نظریاتی جماعت نہیں ہے یا یہ اپنے نظریات سے ہٹ رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں طاہر صاحب, ابھی آج کے جلسے میں بھی مریم صفدر صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جی مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے, بظاہر آپ نے عوام کو دکھانے کے لیے ساری چیزیں آپ نے اس طرح کی مینج کی ہوئی ہیں کہ جی بظاہر لگتا ہے کہ جی آپ مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی, وہ سب لوگ اکٹھے ہیں, مل جل کے کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو کچھ کلیئر اندازہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جب شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آتے ہیں جی اس وقت پی ڈی ایم کے کیا حالات ہوتے ہیں. پی ڈی ایم اس وقت بچھڑ چکی ہوتی ہے. جی. مریم صفدر صاحبہ اس وقت پی پی سے اتنی نالاں ہو چکی ہوتی ہیں, اتنی ناراض ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی کنڈیشن پہ ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا پسند نہیں کرتی. لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی پی پی کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو جاتی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایک زورانہ بھی دیا کہ جس کے اندر انہوں نے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو مدعو کیا ہوا تھا. کہ وہ الگ بات ہے کہ اس میں مولانا صاحب بھی حاضر نہیں ہوئے. مولانا صاحب بھی اسی لیے اس میں شرکت نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ بھی مریم صفدر کی سائڈ پہ تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی سائڈ پہ تھے, اور وہ ویسے بھی اس پوری جو سیاست چل رہی تھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے کہ جی اگر میں چلا جاؤں تو یہ ناراض, نہ جاؤں تو یہ ناراض. لیکن یہ چیز کلیئرلی ہم نے دیکھی کہ واضح تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی یہ پوری کوشش تھی
کہ میں ایک دفعہ کسی طرح کوشش کر کے دوبارہ پی پی کو بھی راضی کروں, باقی ساری جماعتوں کو بھی راضی کر کے ایک دفعہ دوبارہ سے ہم پی ڈی ایم کو کھڑا کریں, دوبارہ اتحاد بنائیں. دوبارہ اتحاد بنائیں, کیونکہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ جب تک پی ڈی ایم کا اتحاد رہا تب تک گورنمنٹ کے لیے پریشانی رہی, کسی نہ کسی محاذ کے اوپر گورنمنٹ کو انہوں نے ٹینشن دے کے رکھی, لیکن جب سے پی ڈی ایم ٹوٹی تھی اس کے بعد سے پھر گورنمنٹ بالکل ریلیکس ہو گئی اور وہ بالکل آرام سے سموتھلی چلنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہ چیز بھی سامنے تو آئی, نظر تو آئی, لیکن وہ اتحاد اگر دوبارہ نہیں بنا تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں بنا کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بنے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو یہ جو بلاول زرداری صاحب نے جو بیانات دیے آر یا پار والے یا ان کے, اچھا بھٹی صاحب یہاں پہ ایک بات ہے, میں ایک بات قابل ذکر ہے یہاں پہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چیٹ تو کیا ہے نا؟ نہیں, اس کو چیٹ کہنا نہیں کہا جا سکتا جی, اس دیکھیں کو نا اپنا سیاسی فائدہ کہا جا سکتا ہے, انہوں نے اپنا سیاسی فائدہ اٹھایا ہے. ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا, لیکن اس بات پہ بھی لیکن تب ہوتا کہ جب یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جاتے. یہ شرط تو نہیں رکھی گئی تھی. نہیں مطلب ان کا ایک پلان تو یہی تھا نا, یعنی انہوں نے خود سے یہ خود سے انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں گے. نہیں, آپ ایسا ماضی میں اگر آپ جا کے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں نا تو جو کلیئر نمبرز تھے وہ یہی بتاتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ بن جانا تھا, منتخب ہو جانا تھا. یہ تو جیسے کیسے بھی حکومت نے جس طرح بھی کیا انہوں نے گیم ٹوٹلی وہاں پہ چینج کر دی اور سرپرائز دے دیا کہ جی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ساجد سنجرانی بن گئے. ادروائز جو ہونا تھا, اگر یہ اصل میں ساری گیم چینج بھی وہاں سے ہوئی, اگر وہ نمبرز کے مطابق یوسف رضا گیلانی وہاں پہ چیئرمین سینٹ بن جاتے تو پھر نون لیگ کا بھی جو انہوں نے نمائندہ لانا تھا وہ اس کے لیے بھی نون لیگ نے بھی ایگری کر جانا تھا اور وہ بھی آ جانا تھا. یہ تو ساری گیم ہی وہاں سے چینج ہو گئی نا, اور وہاں سے جب گیم چینج ہوئی تو اب پی پی نے وہاں سے علیحدگی کا رخ کرنا ہی مناسب سمجھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا. اچھا بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی کی پنجاب سے یا ملک کے دوسرے صوبوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ نہیں خیر ختم تو نہیں کہیں گے جی, وہاں پر بھی ہر جماعت کے چاہنے والے تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کی شروع سے ایک جو ٹرینڈ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جی جو آپ کی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. یہ جی بالکل, جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی جاتے ہیں, اور ابھی بھی وہاں پر جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہی ہیں. یہاں تک کہ ابھی جو ٹھیک ہے یہ لوگ پی پی اور نون لیگ اپنی ایک کمپین چلانے کے لیے تو وہاں پر ضرور جائیں گے, یہ تو میدان خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا, لیکن دیکھا جائے تو ابھی بھی ان لوگوں کے جو امیدوار آپ دیکھ لیں کہ جی پی پی کے جو ہیں وہ میرے خیال کو 7 یا 8 امیدوار وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کیا وہ گورنمنٹ بنانے کی یا. اچھا لیکن بلاول بھٹو صاحب تو یہ فرما رہے ہیں, کون کہتا ہے کہ آزاد کشمیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ ہماری سیاست کل بھی زندہ تھی, ہماری سیاست آج بھی زندہ ہے, 25 جولائی جو ہے وہ فتح کا دن ہے. لیکن وہ تو صرف آزاد کشمیر نہیں, وہ تو پورے پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری سیاست زندہ ہے. جی بالکل, سیاست زندہ ہے, اور وہ تو اور اسی طرح انہوں نے پنجاب میں بھی یہ پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ جون کے مہینے میں زرداری صاحب نے آ کے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے, اور ان کی کوشش تھی کہ جی کسی طرح پنجاب میں بھی دوبارہ پیپلز پارٹی کو ایکٹیو کیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, مطلب اس طرح ان کو رسپانس نہیں ملا جس طرح ملنا چاہیے تھا. لیکن جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی طاہر صاحب, آپ دیکھیں گے ابھی جب یہ جو معاملات جتنے بھی آزاد کشمیر جو کمپین چل رہی ہے نا, اس میں آپ دیکھیں اگر تو یہ لوگ میاں شہباز شریف صاحب کو میں اس لیے تعریف کرتا ہوں یا اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاست میں منجے ہوئے ہیں, یا وہ ان کی مریم صفدر کی نسبت وہ اچھی سیاست کرتے ہیں کہ وہ جس طرح زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, اسی طرح زرداری میاں شہباز شریف صاحب بھی مفاہمت کے بادشاہ ہیں جی, وہ بھی کمپرومائز کرنا جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح کھل کے مریم صفدر صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتی ہیں اس طرح وہ نہیں جاتے. یہ ٹکراؤ کی سیاست چاہتے ہیں نا, یہ مطلب یہ ایک پارٹی وہ ہے نون لیگ میں جو ٹکراؤ کی سیاست چاہتی ہے, دوسری پارٹی جو ہے وہ مفاہمت چاہتی ہے کہ مفاہمتی جو سیاست ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہے, کہ آپ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ یہ لوگ اگر متحد تھے تو یہ سارے اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے تھے,
اب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. اتنا گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا جتنا اب یہ دوبارہ سے وہ آر یا پار والی بات کرتے ہیں اور وہ کچھ اور کرتے ہیں. مطلب وہ ایک دوسرے کے اوپر وہی الزام تراشی اور وہی پہلے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس طرح یہ لوگ حکومت کا بوجھ کم کرتے ہیں. بٹ صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ حکومت کا بوجھ ہی کم کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک اور سوال جو ہے وہ قابل غور ہے کہ آج سے پہلے کسی وزیر اعظم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ چیز ایکسپوز نہیں کی کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے یا را اس میں ملوث ہے. ہمارے پاس اس کے مکمل شواہد اور سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ کلیئرلی پی ایم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کلیئرلی بتائی. انہوں نے کہا جی را انوالو ہے اور افغان این ڈی ایس جو ہے اس کا ہاتھ ہے, اور یہ سارا کچھ انہوں نے ایکسپوز کیا. لیکن یہ لوگ اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں دہائیوں تک یہ اس ملک پہ مسلط رہے, لیکن کبھی بھی کسی حکمران نے آن دا فلور یہ بات نہیں کی کہ ہمارے ملک میں یہ والا ملک جو ہے وہ دخل اندازی کر کے ہمارے ملک کے حالات کشیدہ کر رہا ہے یا ہمارے ملک کے حالات خراب کر رہا ہے. کوئی ایک بھی سٹیٹمنٹ, کوئی ایک بھی بیان, کوئی ایک بھی تقریر ایسی کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزری جس میں یہ طاہر صاحب جی جب آپ کوئی ایک اوپر والے لیول کے اوپر بیٹھ کے سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے ملک کے مفادات کے لیے سوچنا ہے کہ جی میرے ملک کے مفاد کے لیے کیا ہو رہا ہے, تو وہاں پر چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. اور جہاں پر آپ کو ذاتی مفادات درمیان میں آ جاتے ہیں وہاں پر آپ کی ساری جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اور بھٹی صاحب اتنی یہ پاورفل جو معاملات آپ انڈیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو اتنا سخت رد عمل کبھی بھی سامنے نہیں کرنا پڑا تھا. انڈیا تو چلو ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور اس کی اتنی ایٹ لیسٹ پاور نہیں ہے کہ جو اس وقت امریکہ کی ہے. تو ہم نے تو کبھی ماضی میں یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنا کلیئرلی امریکہ کو بھی جواب دیا جاتا ہو. جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ اگر ہم پارلیمنٹ کے فلور کو دیکھیں, اگر ہم ایوان زیری کو دیکھیں, ایوان کو دیکھیں, تو وہاں پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ میں نے آج سے پہلے جو ہے وہ کبھی اتنی جاندار تقریر اور سپیچ جو ہے وہ میں نے نہیں سنی جس میں کھل کے اس چیز کا اعتراف کیا گیا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی حالت میں افغانستان کے خلاف جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کے لیے نہ ہم استعمال ہونے دیں گے اور نہ ہم استعمال کریں گے. ہم امن کے لیے آپ کے ساتھی ہیں لیکن جنگ میں ہم آپ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے. اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں سنی. صاحب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں, کبھی پاکستان نے انٹرنیشنل فورم کے اوپر کبھی جا کے اتنا اوپنلی چیزیں ڈسکس نہیں کی جس طرح کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوئی. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کہ جس نے جا کے کم سے کم ورلڈ فورم پہ جا کے اس نے ساری چیزیں اوپن کر کے رکھی کہ بھائی اب تک ہمیں نقصانات بھی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. 150 ارب ڈالر سے اوپر تک کا معاشی نقصان بھی ہم نے اٹھایا, 70,000 سے زیادہ جنازے بھی ہم نے اٹھائے, اور اس کے باوجود بھی اب تک آپ کے ڈوم اور بھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, الزام بھی آپ ہمیں دے رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ نے اچھا بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان اس ساری سٹیٹمنٹ کا اور ان بیانات کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی, بالکل ہو سکتا ہے. ابھی تک بھی امریکہ صرف ویٹ کر رہا ہے کہ اس کی جو افواج ہیں ان کا انخلاء ہو جائے, کیونکہ اب میرے خیال ہے تقریباً 90% تک تو ان کی افواج نکل چکی ہیں, لیکن باقی 10% بھی نکل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن بن چکی ہوئی ہے کہ جو ایک ٹائم میں ایران کے ساتھ تھی کہ ایران نے آج تک کبھی کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ جی امریکہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے. اس نے جو بات کی اس نے اسٹریٹ فارورڈ کی. ترکی کے معاملات کی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ترکی کو بھی انہوں نے آج تک پابندیوں کے اندر ڈال کے رکھا, ایران کو بھی ڈال کے رکھا. تو ابھی بھی امریکہ صرف ویٹ کر رہا ہے کہ اس کی افواج کا انخلاء ہو جائے, تو اس کے بعد سے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ پاکستان کو بھی کچھ وہ اپنا ایک جو سپر پاور کا ہونے کا کچھ نہ کچھ ثبوت تو ضرور دے گی. وہ پابندیاں کسی بھی صورت میں آ سکتی ہیں اور پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی بالکل ناظرین, پاکستان کو ان سب حالات سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.